بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقہ قالوا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس امت کو جو شریعت اور جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین دنیا کا جو بھی شعبہ ہو، ہماری زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا شعبہ اور بڑے سے بڑا سلطنت تک کا شعبہ بھی ہو، عبادت کا معاملہ ہو، معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو، سیاست کا ہو، یہ دین ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین عبادت تک محدود نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن شعبہ جات کے بارے میں ہیں ان میں سے ایک عظیم شعبہ جسے آج ہم نے پس پش ڈال دیا ہے وہ حسن معاشرت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہدایات دی ہیں کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان تنہائی کے اندر رہے اور کسی سے میل جول نہ رکھے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے، بلکہ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب انسان معاملات کرتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت، ہر انسان کا مزاج مختلف رکھا ہے، فرمایا کہ المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم افضل من الذی لا یخالطہم ولا یصبر علی اذاہم۔ فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس انسان سے اور اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھتا، تنہائی کے اندر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے لوگوں کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچتی اور ان تکالیف پر صبر کرنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملتا۔ اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کی ہو جائے اور ناچاکی کی صورت پیش آ جائے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ الا اصلی بکم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے ایسا عمل۔ فرمایا کہ اصلاح ذات البین، فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں اختلاف ہو جائے، ان کا آپس میں عداوت ہو اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، ان دو دلوں کو آپس میں جوڑ دینا، ان کی نفرتوں کو دور کر دینا، ان کی عداوت اور بغض کو دور کر دینا۔ فرمایا کہ یہ نفل نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ آج ہم نماز کو تو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ تو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ایک اہم عبادت بہت بڑی جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے، وہ اصلاح ذات البین ہے، مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان بغض اور عداوت کو دور کرنا۔ آج ہم اس عبادت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔